ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھے کیپٹن نے میچ جیتنا ہوتا ہے, وہ اپنی ٹیم پہ نظر رکھتا ہے. کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے, کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلاڑی کو لانا پڑتا ہے. ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آدھ تبدیلی کی ہے. میں آگے بھی کروں گا. سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آؤں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو. السلام علیکم جی, ویری وارم ویلکم ٹو سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. آج میرے روبرو ہوں گے شوکت بسرا صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم, وارم ویلکم. ان کے بالکل برابر میں علی پرویز مالک صاحب, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم, خوش آمدید. اور اب سے تھوڑی دیر میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے جوائن کر لیں گے. ان فیکٹ شی از ود اس. السلام علیکم سینیٹر سحر کامران صاحبہ, اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو آفٹر لانگ. اینی ویز جی, عمران خان صاحب کا ایک چھوٹا سا مونٹاج آپ نے دیکھو اوور دا ویکینڈ, بیکاز تھرسڈے کو جب میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, آپ لوگوں سے مراد کی میری آڈینس سے جب ملاقات ہوتی ہے, تو تب اسد عمر صاحب کا شو ڈاؤن ہو چکا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ دا انٹائر کیبنٹ واز ری شفلڈ. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے شوکت وسیع صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ اسد عمر کا اگر میں کمپیریزن کروں اب پریزنٹ آپ کے شیخ حفیظ صاحب کے ساتھ, تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ شیخ حفیظ صاحب میں وہ کون سے ایسے الگ سے کینڈی پوائنٹس ہیں جو کہ اسد عمر صاحب میں نہیں تھے. اسد عمر صاحب بلڈنگ بلاک تھے پاکستان تحریک انصاف کے. اسد عمر صاحب کے ساتھ آپ کو ایک ایڈڈ فیکٹر یہ مل جاتا تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بلاول کو یا کسی بھی آپ کی اپوزیشن پارٹی کو اچھا تگڑا جواب دے سکتے تھے. اسد عمر کے اندر آپ کو یہ پریویلیج, یہ آپشن مل سکتا تھا کہ جو لائلٹی ان کی پاکستان تحریک انصاف اور اپنے ووٹر کے ساتھ تھی اس کانٹیکس میں, کیونکہ ووٹ تو انہوں نے لینا تھا نا, الیکشن تو کنٹیسٹ کرنا تھا, یہ انفارچونیٹلی آپ کو حفیظ صاحب کے ساتھ نہیں ملا. میرا خیال میں اسد عمر صاحب کا جتنا تعلق عمران خان صاحب سے ہے تحریک انصاف میں, اور جتنی ان کی وہ قدر کرتے ہیں, اب وہ خود اس بات کا اندازہ ہے. پر خان صاحب نے نہیں کیا. میں اس کے اوپر آتا ہوں. تو میرے خیال میں تو حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں جب سے انہوں نے چینج کیا ہے یا ری شفل کیا, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے طوفان کھڑا ہو گیا ہے. حالانکہ مجھے بہت سارے اینکرز کو میں سنتا تھا, نون لیگ, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, سب کہہ رہے تھے اکانومی کو نہیں ڈیل کر سکتے, اسد عمر صاحب فوراً چینج کیا جائے ان کو, ایسے کہہ رہے تھے نا. اچھا, اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے اوتھ لیا تھا, اس تقریر کو اگر آپ نکالیں, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں ہر منسٹر کو واچ کروں گا, مانیٹر کروں گا, اور جس نے پرفارم نہیں کیا میں اس کو شفل بھی کروں گا, ہو سکتا ہے اس میں کیبنٹ میں سے نکال. ٹھیک ہے. اچھا, وہ 100 ڈیز کا تھا. اب ہوا یہ ہے, میرے خیال میں قوم کو تو خوش ہونا چاہیے. ماضی میں کیا ہوتا تھا بینش, جتنا بڑا کوئی کرپٹ ہوتا تھا, جتنی بڑی کوئی دیہڑی لگاتا تھا, اوپر سے لے کے نیچے تک, اور اب میں ایک مثال دیتا ہوں اسحاق ڈار صاحب, اور جنہوں نے آج جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 70 سال کا گند اگر آپ سمجھ جائیں گے 8 مہینے میں صاف کر دیں, ٹائم لگے گا بینش. اب مجھے بتائیے اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا؟ آئی ایم ورلڈ بینک بیڑا غرق کر کے, میں ایک بات کہنے لگا, میں اور بات کہنے لگا, میں کریکٹ کرنے لگا اس بات کے ساتھ. ان کو پرائم منسٹر نے اپنے جہاز میں بٹھایا اور لنڈن بھیج دیا. لنڈن جا کے بھی وہ عہدے سے چمٹے رہے, انہوں نے ریزگنیشن نہیں دیا. یہاں پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بینش. میں اسی پہ آتا ہوں, اگر پرائم منسٹر پاکستان کی بہتری کے لیے, عبدالحفیظ شیخ صاحب پہ میں آتا ہوں, میں خود ایڈمائرر ہوں اسد عمر صاحب کا. اسد عمر صاحب نے جب پاکستان یا تحریک انصاف کو جب پاکستان ملا, کیسے ملا؟ 30,000 ارب کا مقروض, قرض ادا کرنے کے لیے قرض لے رہے ہیں, اور ڈیلی 600 کروڑ روپیہ سود ادا کر رہے ہیں. ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. آپ نے کہا قوم کو خوش ہونا چاہیے, حفیظ شیخ نے آتے ہی پیسے کم کر دیے. حفیظ شیخ صاحب کون ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب وہ ہیں پاکستان کے اندر میرے 4 یا 5 لوگ ہیں. ہی از اے فائنانس گائے, میرے علی بھائی میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. which اسد عمر was not. he was a finance guy. علی بھائی پلیز, وہ جو میں صرف کلیئرٹی چاہ رہی ہوں, میں کلیئرٹی دے رہا ہوں, مجھے آپ اور کنفیوز کر رہے ہیں. اسد عمر فائنانس گائے تھے. عبدالحفیظ شیخ جو ہیں بہترین ٹیکنوکریٹ, دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کیا. دنیا پی ٹی آئی گائے, بہترین, ہی از ٹیکنوکریٹ. میں بتا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. اس کے بعد پاکستان میں شوکت ترین ہوں, سلمان شاہ ہوں, عبدالحفیظ شیخ ہوں, کون سی حکومت ہے جس کے ساتھ ان کی انہوں نے کام نہیں کیا؟ کس نے لگایا تھا سر؟ حفیظ شیخ کو لگایا تھا نون لیگ نے بھی, حفیظ شیخ کو لگایا تھا مشرف نے بھی, ابھی بلاول ان کو لگایا تھا. سینہ چوڑا کر کے پھول کر بول رہے تھے کہ آپ نے تو ہمارے لگا دیے فائنانس منسٹر. نہیں تو سر میری بات سنیں, پھر آصف زرداری کی ٹینیور میں اور عمران خان کے ٹینیور میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے
کہ ہم جو لگا رہے ہیں ہم اس بنیاد پہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اوپر اٹھانا ہے. عمران خان تو اس کا مطلب ہے کہ حفیظ شیخ پہلے بھی ٹھیک تھے. ٹھیک تھے, میں کیا کہہ رہا ہوں, تو پھر اب آپ نیکسٹ ٹائم نہیں کہیں گے کہ زرداری کے دور کے اندر زرداری کے دور کے اندر عوام کے ساتھ برا ہوا. آپ کا کیا خیال ہے کہ عبدالحفیظ شیخ پیپلز پارٹی میں تھے؟ عبدالحفیظ شیخ مسلم لیگ نون میں تھے؟ عبدالحفیظ پرویز مشرف کی لیگ میں تھے؟ نو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اکانومسٹ ہیں جنہوں نے ورلڈ کی ریپیوٹڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہے. شوکت ترین کیا وہ کسی سیاسی جماعت سے ہیں؟ آپ کا آئین گنجائش دیتا ہے کہ آپ کے پاس بندہ لینا تھا تو اٹ کین بی اینی ون نا, دین وائی اونلی دیٹ پرسن which is tried and tested by the people who are in the opposition right now. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اگر عبدالحفیظ شیخ صاحب ڈیلیور نہیں کریں گے, میں آپ کے سوال سے آگے چلتا ہوں, عمران خان صاحب اس کو بھی چینج کر دیں گے. چلے ہم تو ایک شخص جس کے اوپر آلریڈی انسیکیورٹی کی تلوار ہوگی وہ کیسے ڈیلیور کرے گا. السلام علیکم, مجھے ان کو بھی شامل کرنا ہے. علی پرویز مالک صاحب السلام علیکم. اسحاق ڈار صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. اسحاق ڈار صاحب obviously is a brand for PMLN. obviously اس کے اوپر ایک ریزرویشنز ہیں کہ وہ چلے گئے, واپس نہیں آ رہے, انٹرویوز اپنے کر رہے ہیں, وہ he is not coming back. حالانکہ گورنمنٹ بھی اپنی ایفرٹس اپیرنٹلی اس کے اوپر کر رہی ہے. لیکن جو تبدیلی آ رہی ہے, آپ کہیں نہ کہیں خوش ہیں کہ سارے استعمال کیے ہوئے مہرے جو ہیں وہ واپس اس کیبنٹ میں آ رہے ہیں, چاہے ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہ ہو, لیکن پیپلز پارٹی آف کورس دے ہیو بین انٹو دی کیبنٹ سونر اور لیٹر. دیکھیں وینش, اس سے پہلے کہ میں اسد عمر صاحب کے جو ایڈمائرر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, جنہوں نے ان کو ایڈمائرر کہہ کے ساتھ اسی جملے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ نالائق ہیں اور اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو فارغ کیا, میں اس پوائنٹ کے اوپر آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اور اپنے بھائی کو جو میرے ساتھ لاہور میں بیٹھے ہیں مبارکباد دوں. ماشاءاللہ ان کے پاس ایک نئے ترجمان فردوس عاشق اوان صاحب کی شکل کے اندر ایبسولوٹلی ملیں گے. اور میں اپنے سارے پی ٹی آئی کے بھائی جو بڑے آئیڈیلزم کے اندر شکار تھے, جب الیکشن ہوا اس وقت انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ برانڈ عمران خان کیا چیز ہوتا ہے, اور آج جب فردوس عاشق اوان صاحبہ لاہور میں آ کے اور ہر فورم کے اوپر ان کی نمائندگی کریں گی تو میں وہ دن مطلب اس کے اوپر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اب آجے اسد عمر صاحب کی یہ تو خوش ہوں گے نا, بیکاز جہاں سے یہ آئی ہیں فردوس صاحبہ بھی وہیں سے آئی ہیں, لیکن صرف ایک پرابلم ہے کہ جس کو عوام نے منتخب نہیں کیا, بیکاز فردوس عاشق اوان صاحبہ لاسٹ اٹ بیڈلی miserably in Sialkot, لیکن ان کو آپ نے بنا دیا. مبارکباد پیش کرنی تھی, اب اس کو جس طرح سے بھی یہ لیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ مجھے اسد عمر صاحب کی ریپلیسمنٹ اور حفیظ شیخ کی ریپلیسمنٹ کے آنے سے میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جسٹ ہیئر می آؤٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کی نیگوسیشن کے اندر جا کے وہ اپنا کی پلیئر کو باہر پل کرنا چاہتے ہیں اور نئے بندے کو ڈالنا چاہتے ہیں, یہ ان کی ثوابدید ہے, وہ جو مرضی کریں. پر مجھے جس چیز کا افسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ پچھلے 8 مہینے سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہر فورم کے اوپر اپنے پاکستان تحریک انصاف کے سلیکٹڈ بھائیوں کو کہہ رہی تھی کہ اس اکانومی کا ستیہ ناش نکل گیا ہے, کچومر نکل گیا ہے, تو یہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے. اس چیز کے باوجود کہ بجلی جو ہے وہ 2-2, 3-3, 4-4 روپے مہنگی ہو گئی ہے, گیس 150% مہنگی ہو گئی ہے, سب سے زیادہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. وہ ہمیں بتاتے تھے, جی بالکل ابھی آنا ہے, کیونکہ آپ نے وہ اچھی خبر بتا دی جو آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ, اور جس طرح ہی ہم روزوں کے اندر جائیں گے تو انہوں نے جو اپنا پلان بنایا ہوا ہے اور لوگوں کے اوپر دوبارہ ایک بڑا طوفان مہنگائی کا برپا کریں گے, وہ بالکل لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. پر بات یہ ہے کہ کس طرح سے آج وہ بھونڈا مذاق جو یہ قوم کے ساتھ کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اس ملک کی قوم جو ہے وہ بے وقوف ہے, ان کے نیریٹو کے پیچھے لگ جائے گی اور سمجھے گی کہ شاید اصل میں یہاں پہ دودھ کی نہریں بہنے لگ پڑی ہیں, وہ آج کس طرح سے یہ سٹوری ایکسپوز ہوئی ہے. میں تو صرف اس چیز کے اندر جائے بغیر کہ اسد عمر صاحب کی کمپٹنس تھی کہ انکمپٹنس تھی, مجھے ریزرویشنز موجود ہیں, انہوں نے کس طرح سے موجود کی, اور میں نے یہ فائنانس کمیٹی کے اندر ان کے سامنے یہ بات ان کے فیس پہ بھی کی, کیونکہ جب وہ آئی ایم ایف سے آئے تو منڈے کو انہوں نے کمیٹی کی میٹنگ میں آئے اور میں نے اپنی ریزرویشنز ان سے شیئر کی. پر ایک بندہ جو آج ریلیونٹ ہی نہیں ہے, ہم اس کی یہاں پہ بیٹھ کے برائیاں کریں یا ان کی قصیدے لکھیں, میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ میرے بھائی بسرا صاحب اور عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت سلیکٹڈ ہیں, انہوں نے یہ کہانی بنائی کہ جی کیپٹن جو ہے اس کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. تو آج کپتان صاحب کو اسد عمر صاحب کی فالیز کی بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ پہلے دن ان کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ڈار صاحب اتنی ہی مشکلات آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں تو آئیں بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا وہی چیز ریپیٹ کی حمزہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر, کس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا. جا کے
مانگے ٹانگے کے پیسے اپنے دوستوں کو مشکل میں ڈال کے 9.5 ارب ڈالر لے کے آئے, وہ 9 مہینے کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی شکل کے اندر ضائع کر دیے. تو انہوں نے آج وہیں پہ ملک کھڑا ہے جہاں پہ یہ 8-9 مہینے پہلے تھا, ٹائم ضائع کیا ہے, لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے, اذیت میں ڈالا ہے, اور ہم IMF پروگرام کے اندر طرف دوبارہ جا رہے ہیں. تو میری صرف گزارش یہ ہوگی اپنے گھر کو ٹھیک کرنا شروع کریں. حفیظ شیخ, علی پرویز, بسرا صاحب ارریلیونٹ ہے, اس ملک کی عوام کی تکلیف کا احساس کریں, ان کے لیے کچھ کرنا چاہیں. جو ساری پارٹیز اسمبلی کے اندر بیٹھی ہیں وہ کوآپریٹ کریں گی اگر یہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے. سینیٹر سحر کامران صاحبہ السلام علیکم, وارم ویلکم ٹو دا شو. شیخ حفیظ صاحب کی آمد اور اسد عمر صاحب کی رخصت پر آپ خوش ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس کو بڑا اچھا فیصلہ اس لحاظ سے قرار دیا, بیکاز بلاول نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ چلیے جی اب تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, اسد عمر صاحب چلے گئے. لیکن شیخ حفیظ صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو اعتماد ہے کہ اب اکانومی کے حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے؟ بیکاز آبویسلی وہ آپ کے ٹائم پر بھی, آپ کے ٹینور میں بھی کیبنٹ کا حصہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, جب قوم کی چیخیں نکل رہی ہوں تو ہم شادیانے کیا بچائیں. میں تو اسد عمر کے بارے میں صرف یہی کہوں گی کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ تو ٹیم بنانے والے نے جس طریقے سے ان کی جو ہے تعریفوں کے پل باندھے اور قوم کو جو ہے جھوٹے وعدے دیے, جس کے بنا پر الیکشن جیت کے ان کو الیکشن جیتنے سے پہلے ہی فائنانس منسٹر ڈکلیئر کیا, 8 سال کی ورکنگ بتائی, تو وہ تو فیلئر تھی. یعنی اب ہم پاکستان کو کتنا تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ غیر مستقل مزاجی کپتان کی جو ہے کریکٹر میں ہے, لیکن کیا اس غیر مستقل مزاجی کا شکار اب پاکستان بنے گا؟ شوکت بسرا میرے بھائی ہیں, میں کیا ان کو کیا کہوں, اور میں فردوس عاشق اعوان کو میں کیا کہوں, اور میں حفیظ شیخ صاحب پہ کیا تبصرہ کروں. میں تو خاموش ہوں, اس لیے کہ صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ عوام کی تکلیفیں کتنی بڑھ گئیں. یہ جو 8 مہینے تھے, بلکہ 9واں مہینہ شروع ہو رہا ہے, کچھ ڈیلیور تو یہ نہیں کر سکے. عوام کی اذیتوں میں انہوں نے جتنا اضافہ کیا ان کو احساس ہی نہیں تھا. اگر کوئی چیز بدلنے کی ضرورت ہے نا بینش, وہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اپنے رویے بدلتے, اپنی کارکردگی پہ نظر رکھتے, امور حکومت کے اوپر نظر رکھتے, اپنے فرائض پہ نظر رکھتے, اپنی خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے, تو شاید آج اتنا بڑا اکنامک ڈیزاسٹر نہ ہوتا پاکستان میں. آپ نے تو اپنی آنکھ چھڑا لی, کہہ دیا جی جہاں اپنی جان چھڑا دی جی, ہم نے تو پلیئر بدل دیا. یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. اس کے لیے بڑی بے شمار قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی آپ نے تشکیل نہیں کیا, یہ اس کے لیے بڑی جد و جہد ہے, ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہیں. اس پر رحم کریں. اس لیے کہ جب اگر آپ کی غلط پرفارمنس, میں کہتی ہوں سب سے بڑا جرم انکمپیٹنس ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کمپیٹنسی کی کمی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے صحیح ڈیلیور نہیں کر سکتے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے اندر فلاز ہیں, تو پھر رد و بدل ادھر بدل نہ کریں. آپ کے عدل بدل کرنے سے کہ جی ایک کو اٹھایا آپ نے انفارمیشن سے اور ڈال دیا آپ نے جو ہے وہ آئی ٹی میں. سینیٹر صاحبہ ایک منٹ, مجھے یہ بتائیں کہ شیخ حفیظ سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں نا؟ اسد عمر آپ کی نظر میں انکمپیٹنٹ ہے, آج بھی بلاول اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ وہ نالائق ہیں, نااہل ہیں, وہ قابل قبول نہیں تھے ایسا فائنانس منسٹر. شیخ رشید سے اگر آپ خوش, حفیظ شیخ سے اگر آپ خوش ہیں, آئی ایم ریئلی سوری, اگر آپ خوش ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان سے غلطی ہوئی, عمران خان نے اس غلطی کو سدھار لیا, تو اس میں قباحت کیا ہے؟ ان کو خیال آ گیا عوام کا کہ اسد عمر صاحب نہیں کر رہے ٹھیک, اگلا آئے گا وہ ٹھیک کر دے گا, تو پرابلم کیا ہے؟ مجھے بتائیں بینش, یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کون سی لانڈری مشین ہے کہ جن شخصیات کو یہ بناتے ہیں نشانہ اپنی تنقید کا, انہی کو واپس لے کر آتے ہیں. یہ اعتراف ہے, یہ اعتراف ہے کہ آپ نااہل ہیں. میں کوئی بات جو ہے نہیں کہہ سکتی شیخ حفیظ خلاف اس لیے کہ وہ رہے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر, یقیناً ہم نے ان کے اندر قابلیت دیکھی, ہم ان کو لے کر آئے. آپ نے کوئی ٹیم تیار نہیں کی, آپ بھی ان کو لے کر آئے. ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے بھائی آپ کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں, آپ اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں. مگر ان کی توجہ جو ہے وہ صرف بیان بازی پہ تھی. انہوں نے سوچا کہ صرف بیان بازی سے جو ہے پھر آپ لوگوں کو کہیں گے گھبرانا نہیں, آپ بجلی بڑھا دیں گھبرانا نہیں, گیس بڑھا دیں گھبرانا نہیں, آپ کی سانسیں گروی رکھ دیں گھبرانا نہیں.
इस वक्त मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब जो कहते थे कि कर्जा लेने जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा, उन्होंने अपनी कैबिनेट पे खुदकुश हमला कर दिया है। ब्रेक लेनी है और मुझे, अब जो ब्रेक के नुकसान है वो बाद कौन मैं उठाएगी? वापस आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। पीपल्स पार्टी सेनेटर सहर कामरान ने, जैसे आपने कहा ना कि बयानबाजी पे इनका फोकस था, इन्होंने बयानबाजी वालों को भी हटा दिया। आई मीन फवाद चौधरी को भी हटा दिया। बिलावल इज ऑल्सो सो अपसेट। अभी कह रहे थे कि मेरे भाई फवाद को क्यों निकाला। ऑपोजिशन भी हैरान है, अवाम भी हैरान है, इसीलिए एंकर्स भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। शॉर्ट सा ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। आशिक अवान फवाद चौधरी से बेटर इस वजारत को संभाल सकती है, कंसिडरिंग दैट कि उनको वोट नहीं मिले। लेकिन उससे पहले अभी ब्रेक के अंदर ही जिस तरह से सेशन भी चल रहा था, हमने देखा कि आज असेंबली के अंदर क्या हुआ। बिलावल की तकरीर के ऊपर इतना शदीद रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, उस बात पर जो बात रिपीटेडली बिलावल अपनी पहली तकरीर से कह रहे हैं, विच इज द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आज पता चला जी सिलेक्टेड कहने लफ्ज़ को हज़फ भी कर दिया गया है, वो आज के बाद इस पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स है उसका हिस्सा नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिलावल साहब को देखे देखे। आज बिलावल साहब ने जब दोबारा इस्तेमाल किया, इस पर ह्यू एंड क्राई होती है। और उसके बाद जिस तरह के नारे लगे और सेशन ख़त्म करना पड़ा, बंद करना पड़ा अंटिल टुमारो, बिल्लो रानी के नारे लग रहे थे। लाइक आई एम रियली सॉरी टू से, बट इतना ज्यादा पर्सनल एंड बिलो द बेल्ट, व्हाट आर यू पीपल अप टू सर? 4 क्वेश्चंस आ गए। मैं पहले एक फिक्रा दोनों भाइयों ने गुफ्तगू कर रहे थे, इनको बाद में कह दीजिएगा, पहले इसको डील करें ना जी। असल में मुझे देखना एक प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है कि वो अपनी टीम में जिसको सिलेक्ट करे, जिसको लेकर आए, जिसको जहां खिलाना चाहे। इधर इस्तेकाक तो है, पर ऐसा क्या इस्तेकाक ऐसी तैसी फेर दें आप कैबिनेट की? क्या इसलिए फिर ये है कि हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके आना है? यहाँ पे उन्होंने कोई अपना कजन तो नहीं लगा दिया, कोई शहबाज शरीफ तो को नहीं लगा दिया, कोई हमजा को तो नहीं लगा दिया। उन्होंने यहाँ तो रिश्तेदार होते थे। मैं फिर कह रहा हूँ जितना बड़ा करप्ट होता उतना बड़ा उसको ओहदा मिलता था। दूसरी बात, असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी जो चीखो पुकार कर रही है ना बिनेश, जो मैं समझ रहा हूँ इसलिए कर रही है, इनको पता है कि 2 साल अगर इमरान खान और रह गए ना, 2 साल अगर इमरान खान और रह गए ना, इनको माल भी वापस करना पड़ना है, इनको यहाँ से हमने जाने भी नहीं देना है और जेलें भी भुगतनी पड़नी है। इनका प्रॉब्लम ये है। और एक मिनट प्लीज अली भाई, अब मैं एक और बात कहूँ। अभी मेरी बहन कह रही थी घबराना नहीं है। हाँ वाकई घबराना नहीं, इसलिए नहीं घबराना। 175वां नंबर था आपका करप्शन में, आज आप 116 नंबर पे आ गए हैं। 20 साल से आप भी हमारी टीम का हिस्सा थे। हाँ था मैं, लेकिन करप्शन को, लेकिन मेरी बहन, मैं किसी की करप्शन को डिफेंड नहीं करता था, ना आज करूंगा ना कल करूंगा। मैं तो ये कहता हूं जो डाकू है, चोर है, उसको चौको चौराहों में लटकाओ। अच्छा दूसरी बात, आपका पीआईए 20 साल बाद खसारे से निकल आया है। प्रॉब्लम ये नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं, आज भी इदारों के अंदर इनके माफिया 70 साल 40 साल तो माने ना, बाकी आमरीत रही। 8 महीने में इतना सब कुछ चेंज आ गया तो फिर कैबिनेट क्यों बदली? कैबिनेट इसलिए बदली बेहतरी के लिए। अब मैं फवाद चौधरी का आपको जवाब दे दूं। करप्शन तो सुना है बदली जो है। चौधरी साहब की जो तब्दीली वाला मामला है ना, वो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन वो ये है, उनका एक इशू चल रहा था पीटीवी वाला अरशद साहब के साथ, लेकिन पीटीवी के एमडी को हटा दिया। He was a very good spokesperson, मैं बताता हूं ना आपको। लेकिन वही चीज अल्टीमेटली मेरे ख्याल में हुई है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक खुबान पहले भी आपको पता है इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर रह चुकी हैं। शी इज अ गुड फेस, आपको तो खुश होना चाहिए कि खवातीन को नुमाइंदगी मिली है। तो शहबाज शरीफ से बेहतर, फॉर एग्जांपल अगर अली परवेज ये कहें या पीएमएलएन कहती है कि जी शहबाज शरीफ से बेहतर सीएम पंजाब कोई नहीं हो सकता, तो आप शहबाज शरीफ को वापस लाएंगे? उस्मान बुज़दार की जगह शहबाज शरीफ को लाएंगे? प्रॉब्लम लग रहा है कि आप अरे सर आप अपने सवाल को जवाब देना। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने रीशफलिंग करनी है। अगर दोबारा भी करेंगे, पंजाब में भी होने जा रही है, मैं खबर दे देता हूं आपको। अच्छा, पंजाब में भी जो मिनिस्टर्स हैं, खबर तो ये है ना कि कौन आ रहा है मिनिस्टर्स की रीशफलिंग की। तो मैं 10 खबरें आपको दे सकती हूँ। खबर ये चल रही है कि भाई इनके जो प्रेसिडेंट है वो मिलते फिर रहे हैं, लंदन में मुलाकातें करते फिर रहे हैं। खबरें तो ये आ रही है कि जी चौधरी निसार साहब की शायद ख्वाब देखने पे, ख्वाहिशों पे पाबंदी है, टैक्स लगता है, कोई नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं हो रहा आज के दिन तक। तो फिर तब्दीली कौन सी है? मैं बताता हूँ, मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस एवेल्युएट हो रही है और उसमें देखेंगे कि किन को रीशफल करना है। हो सकता है एक तो दोस्त बाहर भी जाएं और उनकी जगह नए लोग आ जाएं, ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। यानी उस्मान आप प्लीज जरा रिपीट कर देना, उस्मान बुज़दार चेंज नहीं हो रहे, लेकिन बाकी मिनिस्ट्रीज चेंज हो रही है। कुछ जैसे ऊपर हुआ है नीचे भी रीशफलिंग हो सकती है। अब दूसरी बात पे आ जाए, जरा बिल्लो रानी पे कमेंट करें। मैं समझता हूं बहुत गलत बात, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं गलत बात। एक मिनट जरा सर, एक मिनट। मेरे ख्याल में किसी को भी बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट का फोरम है। अगर उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है तो वो हमने नहीं सुना, चुके जो सुन रहे थे वो बिलो रानी वाली बात आई, बहुत बुरी बात है।
ایسے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, میرے خیال میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اور جو لوگ کر رہے تھے ان کو اس کو روکنا چاہیے تھا. باقی سلیکٹڈ والی بات میں کہتا ہوں وہ بھی کوئی بری نہیں ہے, لیکن وہ غصہ نہیں کرتے جنہوں نے باقاعدہ. and I feel sorry کہ this word is being taken by شیخ رشید صاحب, کیونکہ وہ یہ نعرے لگاتے تھے, یہ تو اوریجنلی پی ٹی آئی کا نعرہ بھی نہیں تھا شوکت بسرا صاحب. سلیکٹڈ کے نعرے کون دو پارٹیاں لگا رہی ہیں؟ اب مجھے میاں نواز شریف کو بتائیں کہ جن کو باقاعدہ گود میں اٹھایا جنرل جیلانی نے, ضیاء الحق نے پالا پوسا, یہ باتیں ہو گئی. مجھے صرف یہ بتائیں سلیکٹڈ سب سے پہلے کب کہا تھا؟ پہلی تقریر میں بلاول نے, پہلی تقریر میں خان صاحب واز تھمپنگ دی ڈیسک. بھائی میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے غصہ, دین سو واٹ. آپ اس کے بعد جب خان صاحب نے بلاول نے تقریر کی انہوں نے سلیکٹڈ بولا, لیکن آج حذف ہو رہا ہے. آپ لوگ کو دیر سے بات سمجھ میں آتی ہے, یہ ریاکشن دیر سے دینا آتا ہے. ان کو اکانومی کا بڑا دکھ ہے, بڑے حالات خراب ہیں. آپ اپنا نہیں بتا رہے, سڑکوں پہ نکلے, سڑکوں پہ نکلے, بڑے دکھ ہیں, سڑکوں پہ نکلے نا. سوال کا جواب, ان کے پاس نواز شریف صاحب کی خاموشی کا دکھ ہے, ان کے پاس شہباز شریف صاحب کا دکھ ہے. آپ مجھے اپنا دکھ بتائیں. اپنے معاملات لین دین کا کریں, بتائیں کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے دینے ہیں. وہ سر وہ میں کر لوں گی, فضل آباد عباسی کون ہے, قاسم کیوں کون ہے. اچھا بینش دیکھیں کوئی پریشانی نہیں ہے, پریشانی ہے ان کو. ہم کیبنٹ بھی چینج کریں گے, ہم اپنے بیسٹ لوگوں کو دوبارہ بھی لے کر آئیں گے, لوگوں کی ذمہ داریاں بھی بدلیں گے. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چیختی چلاتی رہیں گی, ان کو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے. 85 ارب روپیہ اندازہ کریں آپ. فضل داد عباسی کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہماری بہنوں کو ٹیٹیاں کس طرح لگیں, سلمان شہباز باہر کیا کر رہے ہیں, حسن حسین باہر. آج میں نے شہباز شریف صاحب کو دینا تھا, ایک بیکری کے آج بیکری کے پاس کھڑے تھے, آپ کو پتا شہباز شریف باہر کیا لینے گئے ہیں؟ آج میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, یہ گارنٹر ڈھونڈنے گئے ہیں, مارکس اینڈ سپینسر کی بیکری میں گارنٹر ڈھونڈنے گئے ہیں. بینش کس بات کے کہ پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن نام نہ بتایا جائے. عوام کو ووٹ کی عزت دو کے پیچھے آپ گارنٹر ڈھونڈ رہے ہیں. میرے خیال سے 2-3 چیزوں کا میں جواب دے دوں, اس کے بعد جو آپ سوال کہیں گے میں اس کا جواب دیتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ بیسٹ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے اپنے فیڈرل منسٹر آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جیسا چیف منسٹر کسی صوبے میں موجود ہی نہیں ہے. تو اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ان کو آفر کرنی چاہیے. وہ ایم این اے ہیں, ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ سر پنجاب کو آپ کی ضرورت ہے, یہاں پہ تہس نہس مچ گیا ہے پچھلے 8 مہینے کے اندر, آپ اس کو دیکھیں. اچھا دوسری بات, ہنا پرویز نے قرارداد ایسی جمع کرا دی, اس کے اوپر خیر کافی ہم ہنسے بھی, لیکن اینی ویز پھر اگر یہ صورتحال ہے, انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار سے مشورہ لے لے, ان کو ایسے مشیر شامل کر لے, ان کو ہائر کر لیتے, پھر اسحاق ڈار جو ہے نا بینش, سر تو آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو واپس نہیں رکھا. پھر میں پھر کہہ رہا ہوں پرابلم وہ کیا پیپلز پارٹی کے تھے, کیا بات کر رہے ہیں آپ کا اتنا نہیں ہے فیصلے جن کے کرنے دیں ان کو. اچھا اب بات یہ ہے کہ ان کا ایشو کیا ہے, ان کے بیسکلی 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پالیسی پیرالیسس کا شکار ہیں, فیصلہ ان سے ہوتا نہیں ہے, 18 جگہ انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں. فائنانس منسٹر کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, ایسا بندہ فائنانس منسٹر کراتے ہیں جو پرائم منسٹر شاید پہلی دفعہ زندگی میں خود مل رہا ہے, اس کو اپنے سب سے امپورٹنٹ سلاٹ اپنے پوسٹر چائلڈ کی قربانی دے کے دینے کو تیار ہے, کیونکہ ان کو کہیں اور سے حکم نامہ آتا ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب کو. سوری یہ ہدف کرنا تھا سلیکٹڈ ورڈ آپ کا, یہ غیر پارلیمانی ہے سر. دوسری جو پرابلم تھی, دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان کے چند لوگ ہیں, ان کو اور انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر وربل ڈائری ہے, ان کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے کہ بات کرنی کیا ہے. یہی ریفلیکشن آپ نے دیکھی جو بلاول صاحب کے اوپر انہوں نے کی, اور یہی چیز دیکھیں 2 میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں کہ آج پاکستان اس پرابلمز کے اندر کیوں درپیش ہے. کیا آپ بھول گئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب فورن وزٹ کی ہے تو اس کے اندر جا کے یہ کہا ہے کہ ہم لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان یا کوئی پرائم منسٹر آف اینی کنٹری باہر جا کے یہ گفتگو کرتا ہے؟ اچھا آج انہوں نے ایران میں جا کے کہا ہے, آج انہوں نے ایران میں جا کے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایران نے پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کی وجہ سے بہت تکلیف پیش کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ کے جو آپریشنز تھے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ سر فیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے ایران کی, آپ اس پہ بات دیکھ لیجئے گا. جب آپ کا وزیر اعظم خود سینسٹیوٹیز کے اوپر احساس نہ رکھتا ہو, خود انکریج کرتا ہو کہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ ہنڈی کے طریقے بتائیں, خود انکریج کرتا ہو کہ پی ٹی وی اسٹیشن کے اوپر اٹیک کر دیں, تو اس کا کانسیکوینس یہی نکلتا ہے کہ ان کو اوچھے اٹکنڈوں کے اوپر آنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ گارنٹر لینے مارکس اینڈ سپینسر کی بیکری کے اندر ناشتے کے ٹائم پہ جا رہے تھے. اگر انہوں نے گارنٹر لینا ہے, ڈھونڈ رہے ہیں گارنٹر, ویسے کیا لینے گئے ہیں وہاں سے مجھے نہیں معلوم. اچھا مجھے بریک لینی ہے, مجھے ذرا پہلے ایک 2 چیزیں بتا دیں. کوئی ملاقات ایسی ہو رہی ہے پوائنٹ یہ جہانگیر ترین صاحب کی, کوئی آپس میں رابطے ہو رہے ہیں؟ سر آپ کی باری پہ آؤں. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں $15 ارب چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں کم لے لیں.
آئیں بات کریں. 15 ارب ڈالر روپے کتنے بنتے ہیں؟ بتاتا ہوں پھر آپ آئے نا ذرا, آتے ہیں ذرا بتاتے ہیں پھر آپ کو. میں بریک لینے لگی ہوں, میں بریک لینے لگی ہوں. سحر آپ کے پاس آؤں گی سیدھا بریک کے بعد. ہاں بالکل, میں بریک کے بعد فوراً آپ کے پاس آؤں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سینیٹر سحر کامران, علی پرویز مالک اینڈ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ روبرو ہوں گے. ول بی بیک. صاحبہ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس شو کے اندر. آج جو طوفان بدتمیزی ہم نے آج پارلیمنٹ کے سیشن میں دیکھا, نیشنل اسمبلی کے سیشن میں دیکھا, آئی ایم شیور آپ تک خبر پہنچ گئی ہوگی. اٹ سٹارٹڈ آف جب بلاول صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد آپ نے حکومت کا رد عمل دیکھا کہ کس طرح سے سیشن کال آف کرنا پڑا. بات یہ بینش, مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پالیٹکس کو کتنا پولوٹ کیا ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو اصل چیز بدلنے کی ضرورت ہے وہ ان کے رویے بدلنے کی ضرورت ہے. اگر رویے بدلیں تو شاید کارکردگی پہ بھی کوئی توجہ دینے کا ان کو وقت ملے. یہ بالکل جو ہے, میں کیا ان کو کہوں کہ ان کی نظر جو ہے اپنی خامیوں پہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب عمران خان صاحب کو جائزہ لینا چاہیے اپنی کارکردگی کا. وہ دیکھیں کہ بھائی آپ نے ایک خیالی یونیورسٹی بنائی ہے, اس میں قومی تصوراتی یونیورسٹی کا افتتاح کرتے ہیں. آپ کو نظر نہیں آتا علیمہ باجی کا کرپشن. آپ کو بی آر ٹی کے منصوبے پہ کیا آپ نے ڈیزاسٹر کیا ہے, 8 بلین سے 80 بلین سے اوپر لے گئے ہیں. اس کے آپ کی اپنی رپورٹ آتی ہے کہ جی اس میں 7 بلین کی کک بیک ہے, آپ اس پہ سوئے رہتے ہیں. آپ جو ہے پہلے سے جو افتتاح شدہ منصوبے ہیں ان کا جا کے دوبارہ افتتاح کر دیتے ہیں. آپ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ سطحی قسم کا نالج ہے آپ کے پاس. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ اگر کارکردگی کا جائزہ لینا ہے تو عمران خان صاحب اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ایک طرف ملک اتنے کٹھن مسائل کا شکار ہے, ایک طرف آپ کو بجٹ پیش کرنا ہے, مگر آپ کو ہوش نہیں ہے. یہ پتہ ہے صرف اس طرح کی حرکتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کر لیں گے. یہ جو راگ آپ الاپ رہے ہیں کہ جی کرپشن وہ لے کے بھاگ گیا, وہ اتنے ارب, وہ فلانے ارب. بھائی ابھی آپ نے تو اپنے وزراء کو جب ہٹایا ہے تو ہمیں بازگشت سنائی دے رہی ہے کرپشن کی. معلم جبہ ہمارے سامنے ہے, ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ اس پہ کب تحقیقات شروع ہوں گی اور کب ختم ہوں گی اور کب ریکوریز ہوں گی. ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سونامی ٹریز کا جو منصوبہ تھا اس کے ذمہ دار کون ٹھہرایا جائے گا. ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 300 جو ہے کینال کا جو آپ نے تاج محل ریگولرائز کروا رہے ہیں وہ کون سے قوانین کے تحت. دیکھیں یہ سب نہ کریں. ابھی بھی ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کی تمام تر اس قسم کی حرکات میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی, سوچ رہی ہوں کہ موزون لفظ کیا ہوگا. تمام تر حرکات کے باوجود ہماری دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم آپ کو پھر بھی کہتے ہیں آپ ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, مگر ان کی توجہ میرا پلیز ایک چھوٹا سا سوال لے لیجئے. سحر آپ نے مجھے بہت جذباتی کر دی. ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ کنٹینر سے نیچے نہیں اترے. بہت سے سوالات ہیں جو ہم نے حکومت سے پوچھنے ہیں, ہم پوچھتے بھی ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا سوال پلیز ایڈ کر لیجئے. آج جہاں بلاول کی تقریر پر ہم تعریف کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ہم ہمیشہ تعریف کرتے آئے ہیں ان کے رویے پر, ان کی تقریر پر, کہ ان کے لفظوں کا چناؤ, ان کی آرٹیکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا, کیونکہ آپ نے عوام کی بات کی, تو صوبائی معاملہ ہے سراسر, ہیلتھ کا ایشو ہو, ایجوکیشن کا ایشو ہو. آج 9 ماہ سے بھی کم ایک بچی نشواں غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے پہلے پیرالائز ہوتی ہے اور پھر آج وہ دم توڑ جاتی ہے, اور یہ ہاسپٹل ہے دارالصحت ہاسپٹل. اس کے اوپر ایک ٹویٹ تک بلاول نے نہیں کی. اگر وہ اس پر بھی لب کشائی کر لیتے تو میں سیریسلی اور ان کی زیادہ تعریف کرتی. آگے بڑھیے جی. کورنگی کے اندر ایک سرکاری اسپتال میں 22 سال کی عصمت جنیجو کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اسے زہر کا انجیکشن دیا جاتا ہے, وہ مر جاتی ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کی, نہ آصفہ نے کوئی بات کی, نہ بختاور نے کوئی بات کی, نہ بلاول نے کوئی بات کی. چیف منسٹر صاحب جا کے ملے ہیں اس بچی کے والدین سے. یقیناً ایک بہت افسوسناک بات ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں جب آپ کا کوئی پیارا اور والدین کے سامنے ان کا بچہ ایسے سسک کے مرتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. میں نے تو اپنے والدین کو دیکھا ہے اکلوتا بیٹا کھوتے ہوئے, تو میں جانتی ہوں کہ کیا کرب ہوتا ہے. لیکن مجھے افسوس ہے, وہ ایم کیو ایم کے جو ہے ایک محترم شخص ہیں جن کا وہ ہاسپٹل ہے. ہم تو پہلے بھی شکایت کر چکے, یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں میرے والد میرے زخمی بھائی کو لے کے گئے تھے, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ کسی اور ہاسپٹل میں لے جائیں. وہ جاتے جاتے اپنی آخری سانسیں جو ہے وہ اس کی چلی گئیں. تو کیا پوچھتی ہیں, ہم تو خود اس کرب سے گزر رہے ہیں. اگر یہ آج بھی لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں
کہ آج بھی جو ہے وہ 2 سندھ کی بات کر رہے ہیں, ان کو احساس نہیں ہو رہا. دیکھیں جہاں ایڈمنسٹریشن 2 ہو, جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے کہ آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری کسی اور کے اشاروں پہ چلتا ہو, وہاں پہ آپ جو ہے کیا بات کریں گے؟ خود جو ہے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے اپنی بے بسی کا حال سنایا ہے. تو کیا میں کہوں, مجھے تو خود اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہے اس دکھ اور درد میں. میں تو پہلے بھی کہہ چکی ہوں, اور میرے خیال میں ہم سب نے جو ہے اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا, لیکن میں سمجھتی ہوں یہ کوئی مداوع نہیں ہے. جب تک جو ہے خالی ہسپتال بند کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, سزائیں سخت کرنی ہوں گی, رجسٹریشن کینسل کرنی ہوں گی ایسے ہسپتالوں کی, مذمت نہیں مرمت کرنی ہوگی. رائٹلی سیٹ. شوکت بسرا صاحب, آپ لوگوں نے کرپشن کی بات کی, اب بار بار پچھلے پورے سیگمنٹ میں اور ہر دفعہ whenever PTI comes to my show, ہمیشہ گورنمنٹ کے کلیم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں, وہ سحر کامران صاحبہ کرپٹ, مطلب ان کی پارٹی کرپٹ ہے. عامر کیانی صاحب کو اپیرنٹلی جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ کسی کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے, اور کرپشن اگر کی ہے, فار ایگزامپل اگر یہ بات ٹھیک ہے, تو صرف اتنی سی سزا کہ ان کو کیبنٹ سے باہر کر دیا. خان صاحب تو کہتے تھے کہ میرے دور میں میرے کسی وزیر نے, میرے کسی پارٹی ممبر نے کرپشن کی تو پوری دنیا دیکھے گی کہ میں اس کا کیا حال کرتا ہوں. دیٹس اٹ. تو پھر اگر اس فنڈا پہ چل رہے ہیں تو اپوزیشن کی تو پوری کیبنٹ ختم ہو چکی ہے, تو پھر ان کے اوپر کوئی بات نہیں کریں. ایک منٹ گزارش کر لیتے ہیں. بینش آپ نے سوال کیا مجھے, عامر کیانی کو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ ایک ہیلتھ منسٹر کو ہم نے ہٹانے کے بعد خود پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ انکوائری کریں کہ کیا کیا معاملات ہیں, اور جب بھی آئیں گے, اور ایون میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عامر کیانی صاحب میڈیا کے سامنے کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, انہیں کہا جی میرا قصور صرف اتنا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی تھیں نواز لیگ کے دور میں, بعد میں ڈر والا معاملہ آ گیا جس سے میڈیسن مہنگی ہو گئی, اور یہ پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ مجھ پہ بہت نالا ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی ہماری مدد کیجیے, نون لیگ بھی کرے. اگر ان کے خلاف کوئی کرپشن کے ایشوز ہیں تو ہم خوش ہوں گے کہ ہمارے کسی منسٹر کے خلاف کوئی مواد آئے, تاکہ ہم بھی کہیں کہ یہ لوگ ہیں, بجائے اس کے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے. بینش یہاں پہ ایک دوسرے کو برا کہنے کے, انہوں نے اچھا کیا نا, BRT والا لے کر گئے ہیں چیئرمین نیب کے پاس. تو میں اپنی بہن کو کہوں گا کہ آپ ایک منٹ پلیز, آپ معلوم جبہ کی بات کر رہی ہیں, باقی بھی کر رہی ہیں, تو اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہے تو کیوں نہیں لے کے جاتے آپ, باقی چیزیں بھی لے جائیں وہاں پہ, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن پھر میں کہوں بہت اچھی باتیں کہیں, چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, نیشنل ایشوز پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن یہاں مسئلہ اور ہے. مسئلہ کہتے ہیں کہ کرپشن, بھائی کرپشن پہ ہم کس طرح آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. آپ کہہ رہی ہیں پھر آپ ٹاپک کو لے لیتے ہیں. اب دونوں کی قیادتیں, میاں نواز شریف جیل میں پڑے ہیں, باقاعدہ ججمنٹ آ گئی ہے کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن انہوں نے کرنا ہے. یہی وہی بات ہے جس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے نیب اور گورنمنٹ کے درمیان میں. ہم یہی تو ان کو کہتے ہیں اسمبلی کے اندر. ہم بھی چاہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ مضبوط ہو, پر وہ اس وقت مضبوط ہوگا جب ہم اس کے قانونز کو جو ہے ریفارم کریں گے, جب اس کو ہم اتنا امپاور کریں گے وہ اکراس دا بورڈ اور ڈیو پروسیس کے ساتھ سب کے خلاف ایکشن لے سکے. اور صرف اس لیے کیانی صاحب کے نوٹس نہ لے سکے کیونکہ انہوں نے بنی گالا کا پلاٹ عمران خان صاحب کو دلوایا تھا, اور اس لیے نہ لے سکے کہ جی اب دیکھیں, اب بات یہ اگر یہ ملک کے اتنے ہمدرد ہیں, آئیں ریفارمز کرتے ہیں, آگے لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.